ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਕਲਾਮੇ ਮੁਕੱਦਸ ਤੋਂ ਵਾਕਫ ਹੋ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਾਨਾ ਗਲੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਬਣਾਈ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਹਦੇ ਤੇ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਸੀਹ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪਿਆਈ ਹੈ, ਤੇ ਜਦ ਕਿ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਹਿ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ मेरी तरफ से सुनने वाले और तमाम देखने वालों की खिदमत में सलाम अर्ज। मैं पास्टर इरफान गौरी हूँ और आज जो भाई ने इस सवाल को मेरे सामने रखा है और ये कलाम मुकद्दस में है कि खुदावंद यीशु मसीह ने काना गलील में जो मैं बनाई थी वो क्या नशावर थी या उसमें से कोई ख़ास कोई एक बात थी कि जिसके वसीला से बहुत से लोग जो हैं वो इस बात को मद्देनज़र रखें कि खुदावंद ने एक बहुत बड़ा मौजज़ा किया है। क्योंकि कलाम मुक़द्दस में तो लिखा है कि बहुत बड़ा ये मौजज़ा था, लेकिन ये वो लोग समझ सकते हैं जो लोग इस कलाम के मुवाफिक दो पहलू से वाकिफ़ हैं। क्योंकि ये कलाम जो है ये दो पहलू पर है। एक पहलू इसका जो है वो ज़ाहरी है और मिसाली है और जिस्मानी तौर पर भी है, और ये है जिस्मानी और क्या नाम है मिसाली तो ज़ाहरी, और दूसरा जो है वो रूहानी है और मार्फती है और जलाली है। ये दो पहलू हैं, दो एंगल हैं हमारे कलाम के अंदर, दो चीज़ें पाई जाती हैं। और इसमें जो लोग रूह के हिदायत से, रूह के वसीला से इसको नहीं समझ सकते तो उनकी समझ में ये नहीं आता। ये रूह कुदस है जो इंसान के ज़हन को, उसकी अकल को कलाम की रोशनी देता है। ये रूह कुदस का काम है। लेकिन हम जो इसको देखते हैं तो हम रूहानी तौर पर नहीं देखते, हम जिस्मानी दुनियावी तौर पर देखते हैं, ज़ाहरी तौर पर देखते हैं कि ये मैं बनाई है, ये नशे वाली है, इसमें से नशा निकलता है। लेकिन ऐसा नहीं है। खुदावंद यीशु मसीह काना गलील की शादी में जब पहुंचे तो वहाँ पर उनके शागिर्द भी साथ थे और उनकी वालदा माजिदा भी उन्हीं के साथ थी। और वहाँ पर जब गए तो वहाँ उनकी मैं जो थी वो ख़त्म हो गई, क्योंकि उस ज़माने में एक दस्तूर था कुछ इलाकों के अंदर कि वो मैं कोई ज़्यादा इस्तेमाल करते थे। तो जब खुदावंद यीशु मसीह वहाँ पर पहुँचे तो मैं जो है वो ख़त्म हो चुकी थी। तो उन्होंने मुक़द्दसा मरियम से कहा कि मैग जो है मैं ख़त्म हो गई है, इसके लिए कुछ करें और अपने बेटे से खुदावंद यीशु से कहें कि वो कुछ हमारी हेल्प करे। तो ऐसे कि जब खुदावंद यीशु मसीह को कहा गया तो खुदावंद यीशु मसीह ने मुक़द्दसा मरियम से कहा, ऐ औरत तुझे मुझसे क्या काम है। ये लफ्ज़ जो है ये जब खुदावंद जलाल में आते थे, जब रूहानियत में आते थे, तो फिर उनका किसी के साथ जो था वो इस तरह का कोई रिलेशन नहीं रहता था, कोई रिश्ता नहीं रहता था, क्योंकि वो अपने जलाल में होते थे। और फिर जब उनको ये याद आया कि मैंने ही हुक्म जारी किए हैं कि माँ बाप की फर्मा बरदारी करना, इस फर्मा बरदारी को मद्देनजर रखते हुए खुदावंद ने फिर अपनी माँ के हुक्म को मान लिया और उस पर उन्होंने हुक्म किया। जो काम करते थे वो शादी के अंदर उन सबको नौकरों को बुलाया और उनसे कहा कि ये मटके किस चीज़ के हैं। उन्होंने कहा ये मटके जो हैं ये 6 मटके हैं और इनके अंदर 2-2 3-3 मन की गुंजाइश है। तो खुदावंद ने कहा कि इन मटकों को भर दो, इन मटकों को पानी से भर दो। उन्होंने पानी से भर दिया और 6 मटके जिनमें 2-2 3-3 मन की गुंजाइश थी उनके ऊपर हाथ रखा। खुदावंद ने इस तरह हाथ उठा के उसको बरकत दी और रूह कुदस की कुव्वत, रूह कुदस की ताकत, रूह कुदस का जोर और रूह कुदस जो है वो खुद अपनी कुव्वत के साथ जब उसके ऊपर छा गया तो वो पानी के अंदर सारी कुदरत जो है वो उस पानी के अंदर मिक्स हो गई। खुदावंद का वो हुक्म, जिस हुक्म के तहत खुदावंद यीशु मसीह ने बरकत दी, तो वो आसमान से रूह कुदस जो था उसने आके अपने तासरात, अपना असर जो है उस पानी के अंदर जो है वो मुंतकिल कर दिया। और जब वो मुंतकिल हो गया तो उसी वक्त खुदावंद ने कहा कि जाओ जाके पहले मेरे मजलिस को दो।
جو اس برادری کے اندر بہت بڑا آدمی ہوتا تھا، یا روحانی سمجھ لے یا وہ برادری کا ایک بڑا آدمی سمجھ لے، تو اس کو جب دکھایا تو اس نے کہا کہ یہ اچھی میں تم ہمیں دے رہے ہو. دلہا کو بلا کر کہتا ہے کہ اچھی میں لوگ جو ہیں وہ پہلے دیتے ہیں اور دوسری جو ہوتی ہے وہ بعد میں دیتے ہیں. تو یہ کلام مقدس کے اندر جو ہے یہ ایک بہت بڑا سوال اس نے کیا، اور پھر اس کے بعد انہوں نے وہ میں جو پی تو سب لوگوں کے اندر جو ہے یہ ساری میں جو ہے یہ بانٹی گئی. اور جب لوگوں نے پی اور میرے مجلس نے بھی پی تو ان کے تاثرات تبدیل ہو گئے ان کے خیالات تبدیل ہو گئے، ان کی بولنا چالنا جو تھا وہ تبدیل ہو گیا، اٹھنا بیٹھنا تبدیل ہو گیا، اور وہ روحانی طور پر معمور ہو گئے تمام لوگ. اس زمانے میں لوگ جب شادی کرتے تھے تو مانگنے والے، گانے والے، ناچنے والی عورتیں، گانے والی عورتیں آتی تھیں اور لوگ ان کو پیسے دیتے تھے. یہ رواج آج کل بھی چلتا رہا اور ابھی بھی چل رہا ہے. یہ رواج اس زمانے میں بھی ایسا تھا. لیکن جب وہ میں بھی جو یسوع نے بنائی تھی ان کے ذہن میں تھا یہ میں، وہ سمجھتے تھے یہی میں، لیکن خداوند یسوع مسیح نے اس کو میں سمجھ کر نہیں بنایا. خداوند یسوع مسیح نے تو وہاں پر اپنے جلال کو، اپنے باپ کے جلال کو ظاہر کرنے کے لیے معجزہ کیا. انہوں نے وہ میں کے عادی تھے، انہوں نے میں سمجھ کے اس کو پی لیا. لیکن جب وہ پی چکے تو پھر ان کے ذہن، ان کی عقلیں جو ہیں جیسے میں نے بتایا ہے کہ وہ روحانی ہو گیا. انہوں نے پہچانا کہ جس نے معجزہ کیا ہے یہ خدا کا بیٹا، ضرور خدا کا بیٹا ہے. اور یہ حقیقت ہے کہ ہم تبدیل ہو گئے. اور انہوں نے پھر اس وقت کے جتنے بھی گانے والے تھے اپنے اس علاقے لیل میں جو خداوند یسوع مسیح نے میں بنائی پانی کی، کیا وہ نشہ آور تھی؟ یہ سوال ہے آپ کا. تو ہم دیکھتے ہیں کانا گلیل کے اندر خداوند یسوع مسیح نے جو میں بنائی ہے اس کے متعلق ہم دیکھتے ہیں کلام مقدس میں سے یوحنا کی انجیل اس کا 2 باب اس کی پہلی آیت سے 10ویں آیت تک پڑھیں گے. بیٹی ہماری رہنمائی کرے گی کلام مقدس میں اور ہم دیکھیں گے اور اس کے کلام کی روشنی کو جو ہے وہ روحانی طور پر اس کو دیکھیں کہ کس طریقے سے غلام نے میں بنایا. جی بیٹا. مسیح میں آپ سب کو سلام. یوحنا کی انجیل پڑھیں گے 2 باب پہلی آیت سے لے کے 11 آیت تک. پھر تیسرے دن کانا گلیل میں ایک شادی ہوئی اور یسوع کی ماں وہاں تھی، اور یسوع اور اس کے شاگردوں کی بھی اس شادی میں دعوت تھی. اور جب میں ہو چکی تو یسوع کی ماں نے اس سے کہا کہ ان کے پاس میں نہیں رہی. یسوع نے اس سے کہا، اے عورت، مجھے تجھ سے کیا کام؟ ابھی میرا وقت نہیں آیا. اس کی ماں نے خادموں سے کہا، جو کچھ یہ تم سے کہے وہ کرو. وہاں یہودیوں کی طہارت کے دستور کے موافق پتھر کے 6 مٹکے رکھے تھے اور ان میں 2 3 من کی گنجائش تھی. یسوع نے ان سے کہا، مٹکوں میں پانی بھر دو. پس انہوں نے ان کو لبالب بھر دیا. پھر اس نے ان سے کہا، اب نکال کر میرے مجلس کے پاس لے جاؤ. پس وہ لے گئے. جب میرے مجلس نے وہ پانی چکھا جو میں بن گیا تھا اور جانتا نہ تھا کہ یہ کہاں سے آئی، مگر خادم جنہوں نے پانی بھرا تھا جانتے تھے. تو میرے مجلس نے دلہا کو بلا کر اس سے کہا، ہر شخص پہلے اچھی میں پیش کرتا ہے اور ناقص اس وقت جب پی کر چکھ گئے، مگر تو نے اچھی میں اب تک رکھ چھوڑی ہے. یہ پہلا معجزہ یسوع نے کانا گلیل میں دکھا کر اپنا جلال ظاہر کیا. آمین. 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 بند کر. حقیقت ہے کہ ہم تبدیل ہو گئے. اور انہوں نے پھر اس وقت کے جتنے بھی گانے والے تھے اپنے اس علاقے کے اندر، شہر گلیل کے اندر، اس میرے مجلس نے کہا کہ آئندہ کے لیے یہاں پر کوئی بھی شادی ہوگی تو خداوند یسوع مسیح آئیں گے اور یہاں پر کوئی گانے والا
کوئی گانے والی، کوئی ناچنے والا، کوئی ناچنے والی کبھی اس شادیوں کے اندر یا تقریبات کے اندر نہیں آئیں گے۔ جب بھی کبھی کوئی ایسا وقت ہوگا تو پھر خداوند یسوع مسیح کو بلایا جائے گا تاکہ وہ آئے اور ہر ایک اس تقریبات میں برکت دے اور لوگ جو ہیں برکت پائیں اور اس کے جلال کو دیکھیں۔ یہ جو سوال ہے اس کا یہ مطلب ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے ایک ایسی چیز بنائی جس سے انسان کی زندگی جو ہے وہ تبدیل ہو جاتی ہے اور وہ اچھی راہ پر چلتا ہے۔ انہوں نے کہا یہ اچھی میں بنائی، ان کے ذہن میں تھا یہ میں ہے، لیکن وہ تبدیل کر دینے والا ایک ایسا معجزہ پانی کے اندر سے ظاہر ہوا کہ تمام لوگ جو تھے وہ تبدیل ہو گئے اور خداوند کی تعریف کرنے لگے اور خداوند یسوع مسیح کے نام کو انہوں نے جلال دیا، خدا باپ کے نام کو جلال دیا۔ اور یہ بہت بڑا اور پہلا معجزہ تھا جو خداوند یسوع مسیح نے گلیل کے اندر دیا۔ جو لوگ کہتے ہیں وہ نشہ ہے، اس میں نشہ نہیں تھا، اس میں روح القدس کا نشہ تھا، اس میں خدا کا نشہ تھا، اس میں روحانیت کا نشہ تھا، وہ نشہ جس سے لوگ تبدیل ہو گئے، نیک ہو گئے، نیکوکار ہو گئے اور انہوں نے ہمیشہ کی زندگی کے وہ وارث بنے۔ اس کلام کے وسیلہ سے خدا برکت دے۔ آمین۔